السلام علیکم، میں ہوں عثمان حسین صدیقی فرام صدیقی لا ایسوسیٹ۔ آج ہم ایک ٹاپک کے اوپر ڈسکس کریں گے، خطبہ نکاح کے اوپر۔ عام طور پہ ہمارے پاس سوالات آتے ہیں کہ کورٹ میرج اور نکاح کے اندر خطبہ نکاح پڑھایا جاتا ہے یا نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ کورٹ میرج، لو میرج یا کورٹ ویڈنگ، ان میں خطبہ نکاح جو کورٹ کے اندر میرجز کنڈکٹ ہوتی ہیں تو اس کے اندر خطبہ نکاح پڑھایا جاتا ہے یا نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ اور دوسرا سوال ہمارے پاس اکثر یہ آتا ہے کہ کس مسئلہ، کس سیگمنٹ یا کس اس کے لحاظ سے پڑھایا جاتا ہے، یا کس کے متعلقہ کس سیگمنٹ میں ہوتا ہے اسلام کے، تو وہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق بھی ہم آج آپ کو اس سے ڈسکس کریں گے۔ اور عام طور پہ بھی سوال آتا ہے کہ یہ ضروری ہے خطبہ نکاح یا نہیں ہے۔ اور تیسرا اور چوتھا عام طور پہ ہم سے پوچھے جانے والے سوالات ہیں، اس میں ایک یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ یہ مختصر ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ خطبہ نکاح عام طور پر جو ہماری مساجد وغیرہ میں دیا جاتا ہے، امام بارگاہ میں دیا جاتا ہے، تو بڑا دیا جاتا ہے۔ اور عام طور پہ جو ہمارے اگر ہم پرائیویٹ میں نکاح کنڈکٹ کرتے ہیں تو وہ ایک چھوٹا نکاح کا خطبہ ہوتا ہے۔ میں ان سب کا آپ کو جواب بھی دیتا ہوں۔ اور ہمارے ساتھ لائن پر ماشاءاللہ سے موجود ہیں، مفتی صاحب بھی موجود ہیں، جو کہ خطبہ نکاح میری درخواست کے اوپر آپ کو سنائیں گے تاکہ ہم لوگوں کی اچھے سے رہنمائی ہو جائے۔ میں آپ کو ون بائی ون اس میں کچھ چیزیں کلیئر کرتا ہوں۔ جی ہاں، خطبہ نکاح کورٹ میرج اور کورٹ ویڈنگس ہوتی ہیں، اس کے اندر خطبہ نکاح دیا جاتا ہے۔ یہ خطبہ کسی سیگمنٹ کے تحت نہیں ہوتا ہے، یہ ایک اجتماعی نوعیت کا ہوتا ہے، یہ انفرادی نوعیت کا نہیں ہوتا۔ اس میں قرآن شریف کا کچھ حصہ پڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ حصہ پڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد ایک اجتماعی سی دعا ہوتی ہے۔ یہ تین چیزوں ایک جزوی حصہ بنایا ہوا ہوتا ہے کورٹ ویڈنگس میں۔ اندر یہ چھوٹی نوعیت کا ہوتا ہے، مطلب اتنی بڑی نوعیت کا نہیں ہوتا۔ جو خطبہ نکاح ہوتا ہے وہ مناسب ہوتا ہے، جو کہ عام طور پہ ہر جگہ سے یہ آپ کو ریفرنسز مل جائیں گے۔ اگر آپ سرچنگ بھی کریں گے تو ریفرنس مل جائیں گے۔ اور یہ بھی ایک نکاح کا ایک پورا ترتیب ہوتی ہے، جس طرح گواہ ہوتے ہیں، قاضی صاحبان ہوتے ہیں، مفتی صاحبان ہوتے ہیں، تو ایک محفل پوری ہوتی ہے نکاح کی۔ تو بالکل کورٹ میرج میں بھی ایسے ہی محفل ہوتی ہے، جس میں سے لڑکا لڑکی بھی موجود ہوتے ہیں، مجسٹریٹ صاحب کے ساتھ سے 164 کا اسٹیٹمنٹ بھی لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد فری ول بھی لڑکی کے پاس ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ قاضی صاحبان جو ہوتے ہیں، مفتی صاحبان ہوتے ہیں، رجسٹرار صاحبان ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ 2 آزاد گواہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ سب مل کے ایک کنڈکٹ کرتے ہیں ایک محفل، اس کو ہم کورٹ میرج سیریمنی کہتے ہیں نا۔ تو اس میں یہ نکاح خطبہ بھی پڑھایا جاتا ہے، اور یہ سارے ڈاکومنٹس بھی ہوتے ہیں۔ اور آپ کو مزید اس متعلق دیکھنی ہے تو میری فردر ویڈیوز جو پیچھے رکھی ہوئی ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آئیں انشاءاللہ ہم مفتی صاحب کی طرف جاتے ہیں، اور اس ویڈیو کو ہم اختتام کی طرف وہیں سے لے کے جائیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری موضوع ہے خطبہ نکاح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے دوست عثمان حسین صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انہی کی درخواست پر آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کورٹ میرج کی نکاح میں اور ارینج میرج میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، آج میں یہ خطبہ عثمان حسین صدیقی صاحب کے لیے ریکارڈ کرتا ہوں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، فأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم،
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وفي رواية: فمن رغب عن سنتي فليس مني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.